بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ازدواجی زندگی۔ آج کے دور کے اندر جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان اتنی زیادہ محبت نہیں پائی جاتی جتنی زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے کرتے تھے، جتنی زیادہ محبت اصحاب اپنی بیویوں سے کرتے تھے۔ تو اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ پہلے تو یہ ایک شرعی سوال ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کا جوٹا کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی شوہر کا جوٹا کھا پی سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے کہ جو شوہر ہے وہ بھی بیوی کا جوٹا کھا پی سکتا ہے۔ تو اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھ لیجئے اور یہ سنیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، جب گوشت کھا لیتی بوٹی پر سے اور ہڈی بچ جاتی تو رکھ دیتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی وجہ سے اس ہڈی کو چوستے تھے، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت ظاہر کرنے کے لیے اس ہڈی کو چوستے تھے۔ اور اس پر دوسری دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لعاب سے، ہونٹوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک چبا کر دی، اور اس مسواک پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں کا لعاب یعنی کہ تھوک مبارک لگا ہوا تھا، اور وہ مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اور اس موضوع پر تیسری دلیل یہ ہے کہ جس برتن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں پانی پیتی تھیں، جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہونٹ لگاتی تھی، تو وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے، چیزیں پیتے تھے۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوٹا یعنی کہ کھایا ہوا کھاتی ہوں گی، کیونکہ یہ امتی کے لیے تو ایک بہت زیادہ سعادت کی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کے لیے تو لوگ ترستے تھے، صحابہ آگے سے آگے بڑھ بڑھ کر نبی کا لعاب لیتے تھے، اپنے چہروں پر ملتے تھے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وضو کا پانی بچتا تھا تو وہ اپنے ہاتھوں پر اپنے چہروں پر ملتے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جو وضو کرنے کے دوران پانی جسم سے گر رہا ہوتا تھا وہ اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے۔ تو یہ ہے صحابہ کی محبت اپنے نبی کے ساتھ کہ ان کے استعمال شدہ پانی جو جسم سے لگ کر اتر رہا ہے تو اس کو اپنے چہروں پر مل رہے ہیں، جو نبی کا برتن میں پانی بچ گیا ہے وضو والا اس کو اپنے چہروں پر مل رہے ہیں۔ اور یہ ہے صحابہ کا عمل۔ اور نبی پاک کے لعاب کا تو کیا کہنا، اس کے لعاب سے تو شفا بھی ہوتی ہے، اس کے لعاب سے تو جو کنویں کا پانی ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، اس کے لعاب سے تو تھوڑا سا کھانا 1500 آدمی کھاتے ہیں، اس کے لعاب کی برکت سے تو
اگر کسی کا کوئی آنکھ نکل جائے، اگر کسی کا کوئی زخم ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب لگا کر صحابی کی آنکھ اس کے سر میں فٹ کر دیں تو وہ پہلے سے زیادہ دیکھنے والی ہو جائے۔ تو یہ ہے نبی کا لعاب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت آج کے دور کے اندر جو ہے بیوی سے محبت بالکل نہیں کی جاتی۔ اگر وہ پانی گلاس سے پی لے اور گلاس میں تھوڑا سا پانی چھوڑ دے تو شوہر نہیں پیتا، نفرت کرتا ہے، بلکہ شوہر کا گلاس الگ ہوتا ہے، بیوی کا گلاس الگ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گلاس میں بیوی کا اس گلاس کو بیوی نے منہ لگا دیا تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو دھو کر لے کر آؤ، کہ وہ ایک انسان ہے، مسلمان ہے، اور اس سے اس قدر نفرت کا اظہار کرنا۔ اور اسی طرح سے جو ہماری عورتیں ہیں وہ بھی جب شوہر سے محبت نہیں کرتی، اس کے دل میں بھی شوہر کی نفرت آ جاتی ہے تو وہ بھی شوہر کا بچا ہوا سالن، شوہر کی بچی ہوئی روٹی نہیں کھاتی، وہ بھی کوڑے میں، ادھر ڈسٹ بین میں ادھر ادھر پھینک کر ضائع کر دیتی ہیں، اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہیں۔ تو یہ چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کریں، اور یہ جو ایک دوسرے کا جوٹا کھا لینا ہے یہ برا نہیں ہے۔ جب دونوں مومن ہیں تو اس کے متعلق حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن کے جوٹے میں شفا ہے، تو ایک دوسرے کا جوٹا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں مرتا، کوئی بیماریاں نہیں آتی۔ تو یہ نفرتیں، یہ بری سوچیں نکال دینی چاہیے۔ تو اللہ پاک اس سے بچائے، تو اس کے اوپر نبی پاک کا بھی عمل بیان کیا، نبی پاک کے لعاب کی برکتیں بیان کی، حضرت عائشہ سے نبی کی محبت بیان کی۔ تو یہ اس طرح سے نبی کی سیرت کے اوپر عمل کیا جائے، نہ کہ ظالموں جیسا سلوک اپنی عورتوں کے ساتھ کیا جائے۔ اور آج کے دور کے اندر جو دوسرا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں انٹرنیٹ آ گیا، آج ہر کوئی اپنی پسندیدہ چیز انٹرنیٹ پر یعنی کہ موبائلز پر، اسکرینوں پر دیکھتا ہے، دیکھتی ہے، اور اسی کے اندر وہ مصروف رہتا ہے یا رہتی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر یہ مشاہدہ ہے کہ جو اولاد ہے جب وہ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے، یا پھر وہ کسی سے چیٹ کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بیٹیاں اپنی ماں کی بات نہیں سنتی، ماں بلا رہی ہوتی ہے، کئی آوازیں ماں لگاتی ہے، مگر بیٹی جو ہوتی ہے وہ کسی نامحرم سے بات کر رہی ہوتی ہے، چاہے چیٹ کے ذریعے سے ہو چاہے کال کے ذریعے سے ہو، وہ ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہتی، حاضر نہیں ہوتی۔ تو یہ دو قسم کے گناہ کر رہی ہوتی ہے، ایک نامحرم کے ساتھ گفتگو کا گناہ، اور دوسرا والدین کی نافرمانی، یہاں تک کہ جو مائیں ہوتی ہیں رونے پر آ جاتی ہیں اور شدید قسم کی بد دعائیں دیتی ہیں۔ تو اس طرح کے جو لڑکے ہیں، لڑکے تو ویسے ہی لڑکیوں کی نسبت زیادہ نافرمان ہوتے ہیں، اور یہ بیماری لڑکیوں کے اندر بھی آ گئی، لڑکے تو پہلے ہی والدین کی اتنی نہیں سنتے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ والدین کی آواز پر لبیک نہ کہنا، ان کے قریب نہ جانا، ان کا کام جو وہ کہہ رہے ہیں نہ کرنا، تو ایک تو یہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کا، ان کا کہا نہ ماننے کا، اور دوسری طرف یہ گناہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پر بیزی ہیں، وہ نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا سن رہے ہیں، نہ جانے کیا کس سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، ہوگا۔ تو یہ معاملہ
ہو گیا ہے، اور شوہر اور بیوی کے درمیان بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ شوہر جو ہے وہ تھکا ہارا گھر میں آتا ہے تو گھر میں بیوی صاحبہ کے لیے اس نے اس کی فرمائشوں پر، اس کی خواہشوں پر وائی فائی لگوایا ہوتا ہے، تو وہ اپنے موبائل پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ویڈیوز دیکھنے میں، تصویریں دیکھنے میں اور اپنی سہیلیوں سے، لوگوں سے باتیں کرنے میں مصروف ہوتی ہے، تو شوہر کا استقبال نہیں کرتی، اس کو پانی نہیں پوچھتی، اس کو چائے نہیں پوچھتی، اس کے ساتھ پیار و محبت کے 2-4 جملے نہیں بولتی، وہ اپنے ہی کام میں مصروف رہتی ہے۔ شوہر خود پانی پیتا ہے، شوہر خود چائے پکاتا ہے، شوہر خود چائے پیتا ہے، خود سارے پھر کام کرتا ہے، تو اس سے اس کے دل میں بیوی کی محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اگر شوہر کسی کام کا کہہ دے تو وہ اس پر بیزی ہونے کی وجہ سے نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر چائے پکانے کا کہہ دے تو نہیں بنا کر دیتی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی، تو اس سے اس کو گناہ ملتا ہے، تو اس طرح سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس طرح سے اب وہ سوچتا ہے یہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں کس کام میں مصروف ہے، تو یہ بدگمانیاں آتی ہیں۔ تو پھر جب بدگمانی آ جائے، شک آ جائے، تو پھر کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تہمتیں لگتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، ایک طرف سے باتیں ہوتی ہیں، پھر دوسری طرف سے باتیں ہوتی ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ تم میری خدمت نہیں کرتی، میرے حکم نہیں مانتی، میری بات نہیں مانتی، تو بیوی کہتی ہے کہ تم کون سا میرے ساتھ اچھائی کرتے ہو، تم بھی میرے پاس اتنا وقت نہیں گزارتے، تم بھی مجھے پورا خرچہ نہیں دیتے، خواہشات پوری نہیں کرتے۔ اس طرح سے دونوں طرف سے پھر لڑائی ہوتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے زبان چلتی ہے، پھر ہاتھ چلتے ہیں، پھر جدائی ہوتی ہے، یعنی کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو مرد حضرات ہوتے ہیں جو سارا دن کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، موبائل کھول کر دیکھتے نہیں، جب وہ تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو گھر آنے پر بیوی سے اچھے بول تو کیا بولنے، گھر والوں کو وقت تو کیا دینا، بلکہ واٹس ایپ کھول کے بیٹھ گئے، اس کے اوپر گھنٹے لگا دیے، فیس بک کھول کے بیٹھ گئے، اس کے اوپر گھنٹوں لگا دیے، نہ بیوی کا حال پوچھا، نہ بچوں کا حال پوچھا۔ تو اس طرح سے بھی بیوی کے دل میں شوہر کی محبت کم ہو جاتی ہے، اور وہ بدگمانیوں میں پڑ جاتی ہے، نہ جانے کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو اس سے بھی گھر برباد ہوتے ہیں، تو اس سے بھی طلاقیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں آتی ہیں، چغلیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، تہمتیں لگتی ہیں۔ تو ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے، رکنا چاہیے، اور انٹرنیٹ کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی ایسے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اٹریکشن کم ہو رہی ہو تو ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور چاہے وہ کسی کا جھوٹا کھانا پینا ہو یا چاہے وہ اس قسم کی فضول مصروفیت ہو، تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ جو بیوی ہوتی ہے وہ سارا دن اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب اس کا شوہر آئے اور کب وہ اس سے جی بھر کر سارے دن کی باتیں کرے، پیار و محبت کی باتیں کرے، اس کو وہ وقت دے، اور جب شوہر اس کے پاس نہیں بیٹھتا، اس کی باتیں نہیں سنتا، تو اس کو غصہ آتا ہے۔ اور اسی طرح جب شوہر گھر پر آتا ہے اور بیوی اس کا استقبال نہ کرے، اسے کھانے کا نہ پوچھے، پانی کا نہ پوچھے، اس کے قریب نہ آئے اور اس کو اہمیت نہ دے، تو پھر اس طرح سے زندگی جو ہوتی ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہماری بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو اس طرح کے تمام فساد سے بچائے اور ان کو امن و سلامتی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔